دس از سات نیوز وائر. میں ہوں سات سلمان جو کہ آج کی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج واشنگٹن میں ملاقات ہوگی. وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی. ذرائع کے مطابق امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات مقامی وقت کے مطابق 4:30 بجے اوول آفس میں ہوگی. وزیر اعظم اور امریکی صدر کی ملاقات میں عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی ملاقات میں شرکت کا امکان ہے. نیویارک میں اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ امریکی صدر کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی. دونوں رہنما کافی دیر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہے. بے تکلف انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے. امریکی صدر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی مصافحہ کیا. صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو جاری رکھی. بات چیت کے اختتام پر تھمز اپ کا اشارہ کیا. اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر، اردن کے بادشاہ اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقات کی. اس دوران غزہ میں جنگ بندی کے امور اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بیرون ملک سے رقوم کی منتقلی پر حد سے زیادہ وصول کی جانے والی فیسوں کو اسکینڈل قرار دیتے ہوئے سینیٹر فیصل ووڈا نے کہا کہ منی ٹرانسفر آپریٹر کی جانب سے ترسیلات پر فی ٹرانزیکشن چارجز ₹1 سے بڑھ کر 4.5 روپے کر دیے گئے ہیں، جس پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ حیران رہ گئی. سینیٹر سلیم مانڈی والا کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کے تحت ملک کی ترسیلات ریکارڈ $38 ارب تک جا پہنچی، جس کے باعث بینکوں اور ایم ٹی اوز کو فیس کی مد میں $130 ارب تک حاصل ہوئے. بنیادی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے فی ٹرانزیکشن چارجز اوسطاً $20 سے بڑھا کر $35 سعودی ریال کر دیے گئے تھے. کمیٹی کو بتایا گیا کہ اس ترغیبی پیکج سے ترسیلات میں اضافہ ہوا، تاہم اب یہ شرح کم کر کے فی ٹرانزیکشن $20 کر دی گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں کو مشرق وسطیٰ اور غزہ کے لیے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا. مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ مشرق وسطیٰ اور غزہ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کا 21 نکاتی منصوبہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے سائیڈ لائن میں کچھ رہنماؤں کو دے دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پر اعتماد ہیں کہ آنے والے چند روز میں غزہ سے متعلق کسی نہ کسی بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں. اسٹیو وٹکوف نے مزید کہا، ایران سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ایران نے سخت موقف اپنایا ہوا ہے. ہم ایران سے مذاکرات کرنے کے خواہشمند ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیویارک میں اسلامی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات ہوئی. تقریباً 50 منٹ جاری رہنے والی اس ملاقات میں غزہ سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی. امریکی صدر کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ترکیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور انڈونیشیا کے سربراہان شریک ہوئے. ملاقات کے بعد امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دیا تھا. صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ کے بارے میں ان کی عظیم رہنماؤں کے ساتھ یہ بہت اچھی اور کامیاب ملاقات رہی ہے. ایشیا کپ 2025 میں پاکستان کے خلاف جیت کے بعد سیاسی بیانات دینے پر بھارتی ٹیم کے کپتان سوریا کمار یادو مشکل میں آ گئے. آئی سی سی نے BCCI سے وضاحت طلب کر لی.
متحدہ عرب امارات میں ایشیا کپ کے دوران 14 ستمبر کو پاک بھارت ٹاکرے کے دوران بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے پاکستانی کپتان اور کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملا کر نہ صرف اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی کی تھی بلکہ جیت کے بعد انہوں نے سیاسی بیانات بھی دیے تھے۔ پوسٹ میچ پریس کانفرنس کے دوران سوریا کمار یادو نے پاکستان کے خلاف اپنی جیت کو پہلگام واقعے کے متاثرین کے اہل خانہ کے نام کیا تھا۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں اپریل میں ہونے والے اس فالس فلیگ آپریشن میں 24 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد بھارت نے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزام عائد کیے تھے جو وہ آج تک ثابت نہ کر سکا۔ بعد ازاں پاکستان اور بھارت کے درمیان مختصر جنگ بھی ہوئی تھی جس میں پاکستانی ایئر فورس نے نہ صرف بھارت کے رافیل سمیت 6 طیارے گرائے بلکہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 بھی تباہ کر دیا۔ بھارت نے سکھ یاتریوں کو بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات پر پاکستان آنے سے روک دیا۔ ڈان نیوز کے مطابق بھارتی حکومت کھلم کھلا سکھ برادری کے بنیادی مذہبی حقوق پامال کرنے پر اتر آئی ہے۔ سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کے جتھے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ کے نوٹس میں پابندی کے لیے سنگین سیکیورٹی صورتحال کا بہانہ بنایا گیا ہے۔ دنیا بھر کی سکھ تنظیموں نے بھارت کے دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اسے بنیادی مذہبی حقوق چھیننے کے مترادف قرار دیا ہے۔ NCCI نے یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو جوا اور سٹے بازی والی غیر رجسٹرڈ ایپس میں سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے رہے جس کے باعث کئی افراد مالی نقصان کا شکار ہوئے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف جوا اور سٹے بازی والی ایپس کی تشہیر کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے حساس اور اسٹریٹجک جوہری منصوبوں اور سائنسدانوں سے متعلق خفیہ معلومات اور دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس وزیر کے مطابق ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے اسرائیلی جوہری منصوبوں، تنصیبات اور سائنسدانوں سے متعلق خفیہ معلومات، اسٹریٹجک اور حساس دستاویزات حاصل کر لیے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بدھ کو نشر ہونے والے پروگرام میں ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب نے اسرائیلی حساس اور خفیہ معلومات اور دستاویزات ظاہر کیے اور بتایا کہ ایرانی انٹیلیجنس فورسز نے اسرائیلی اسٹریٹجک اور حساس جوہری مقامات اور سائنسدانوں سے متعلق مذکورہ معلومات چند ماہ قبل جون میں حاصل کر لی تھی۔ سرکاری ٹی وی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کامیاب کارروائی ہماری انٹیلیجنس اور آپریشنل صلاحیتوں کے امتزاج کا نتیجہ ہے، تاہم اسے اس وقت تک منظر عام پر نہیں لایا گیا جب تک تمام مواد کو محفوظ مقامات تک نہیں پہنچایا گیا تھا۔ قومی احتساب بیورو راولپنڈی نے زلفی بخاری کی 800 کنال زرعی اراضی نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جھنڈ ضلع اٹک نے نیلامی کا اشتہار جاری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ زلفی بخاری 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے بلند ترین سطح کا نیا ریکارڈ توڑ دیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نمایاں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 1225 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ پر بینکوں سے معاہدے نے اسٹاک مارکیٹ کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ دوران ٹریڈنگ 1200 پوائنٹس کی تیزی کے بعد اسٹاک ایکسچینج 1,59,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گئی ہے۔ آئل اینڈ گیس،
پاور، ریفائنری، سیمنٹ، فارما اور فوڈ کمپنیز کے شیئرز میں خریداری کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ نے 19 ستمبر کو 1,59,337 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کا ریکارڈ بنایا تھا۔ پاکستان اکتوبر میں پہلا جدید ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں روانہ کرے گا۔ پاکستان نے جدید سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ پاکستان اکتوبر میں اپنا پہلا جدید ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ مدنی وسائل کی تلاش اور ذرائع کی ترقی میں نئی راہیں کھولے گا۔ اسپارکو کے مطابق جدید سیٹلائٹ سیلاب کی نگرانی، گلیشیئر پگھلنے اور فضائی آلودگی پر تحقیق کی صلاحیت بڑھائے گا۔ جدید ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ اسپارکو کے زیر قیادت تیار کیا گیا ہے۔ اسپارکو کے چیئرمین محمد یوسف خان نے ورکشاپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، یہ سیٹلائٹ معدنیات، پودوں، مٹی اور پانی کے معیار کے درست اعداد و شمار فراہم کرے گا۔ برسوں میں ہونے والے سروے اب چند دنوں میں مکمل کیے جا سکیں گے۔ یہ قدم قدرتی وسائل کے مؤثر استعمال کی راہ ہموار کرے گا۔